خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 8ویں باب کی پہلی 11 آیات۔ تب یسوع کوہ زیتون کو گیا اور صبح سویرے پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ تب فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اس سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ موسیٰ نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سنگسار کریں، بس تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں۔ مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا، اور جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی۔ تب یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، بی بی وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا کسی نے فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ اور یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم روزوں کے ایام میں روزوں کا 5واں اتوار منا رہے ہیں۔ آج کے کلام مقدس کی مرکزی آیت ہے، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہم ایک ایسے واقعہ کی یادگاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کلیسیا باقاعدہ طور پر اس واقعہ کی تیاری کے لیے لمحہ بلمحہ اور طرح بطرح تیاری کرتی نظر آ رہی ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی اذیت، موت اور جی اٹھنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس سارے منصوبہ نجات میں شامل ہونے پر گناہ ہمارے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس سلسلہ میں کلیسیا ہماری مدد کرتی ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے باپ کا رحم دیکھا کہ انسان گناہ کرتا ہے مگر خدا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن انسان اپنے ہم جنس کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ پہلی تلاوت ہم نے اشعیاء نبی کے صحیفے اس کے 43ویں باب میں سے لی ہے۔ اس تلاوت میں خدا کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ بابل سے رہائی کی وہ امید رکھیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ وہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا۔ وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ماضی کی نسبت تمہارے لیے زیادہ بڑے کام کروں گا۔ دوسری تلاوت فلپیوں کے نام خط اس کے 3 باب میں سے لی گئی ہے، جس میں پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو یہودیت نواز گمراہ کرنے والوں سے خبردار کرتا ہے۔ وہ اپنی مثال دیتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ چنا ہے، اور آخر میں خبردار کرتا ہے کہ شریر آدمیوں سے خبردار رہو اور میرے نمونے پر چلو۔ آج کی پاک انجیل بھی اسی قسم کی ہے کہ فقیہ اور فریسی جو پاک صحائف کی نقول کرتے اور تعلیم دیتے تھے، وہ ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی۔ عورت کو لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا، زنا کا الزام لگایا۔ بلا شبہ الزام درست تھا کیونکہ وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ عورت کا اس حالت میں پکڑا جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ وہ حقیقت میں یسوع کو پھنسانا چاہتے تھے، وہ عورت کو سنگسار کرنا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کو معاف کرنے کا
اختیار رکھنے والے کا رویہ کیسا ہے۔ یسوع اس عورت کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، تاکہ کوئی بھی گناہ میں گر کر ہمت نہ ہارے، بلکہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی گناہ کرے تو اسے رد نہ کیا جائے، بلکہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا جائے، گرے ہوئوں کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے، باعزت مقام اور جینے کا حوصلہ دیا جائے۔ اس سارے عمل میں قوم کے سرداروں کی چال صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع شریعت کے خلاف فیصلہ دے۔ اگر وہ اپنے اس فعل میں کامیاب ہو جائیں تو عام لوگوں کو وہ خداوند کے خلاف ابھار سکتے ہیں۔ فریسیوں کو امید تھی کہ خداوند یسوع موسیٰ سے اختلاف کرے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو ان کے شرارت آمیز مقاصد پورے ہوں گے۔ لہٰذا پوچھا گیا کہ تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ ان کے خیال میں موسیٰ کی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس عورت کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ اب خداوند نے ان کے ارادوں کو جانتے ہوئے نہ تو موسیٰ کی شریعت کی مخالفت کی اور نہ عورت پر سزا کا فتویٰ لگایا۔ لہٰذا فریسی خداوند پر بے انصاف ہونے کا الزام بھی نہ لگا سکے اور رومی حکومت کا دشمن بھی ثابت نہ کر سکے۔ اس مقام پر یسوع نے ایک تیسرا کام کیا، مگر وہ جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ بائبل مقدس اس عمل کے بارے میں خاموش ہے کہ خداوند نے اس وقت زمین پر کیا لکھا تھا، لیکن وہ پھر بھی اصرار کرتے رہے۔ اس لیے یسوع نے صرف اتنا کہا کہ شرعی سزا دی جائے، لیکن یہ سزا صرف وہ لوگ دیں جنہوں نے خود کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس طرح خداوند نے موسیٰ کی شریعت کو سربلند کیا۔ دوسرا کام بھی خوب کیا کہ تمام لوگوں کو گنہگار قرار دے دیا۔ جو دوسروں پر الزام لگانا چاہتے تھے ان کو خود بے داغ ہونا چاہیے۔ الزام لگانے والوں کے ضمیر نے ان کو مجرم ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے وہ ایک ایک ہو کر چل دیے۔ یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت قریب کھڑی رہی۔ پھر خداوند نے نہایت پرفضل انداز میں عورت کو بتایا کہ تجھ پر الزام لگانے والے سب غائب ہو گئے ہیں۔ پورے ہجوم میں ایک بھی فرد ایسا نہیں جو تجھ پر انگلی اٹھانے کی ہمت کرے۔ تو عورت کہنے لگی، کسی نے نہیں۔ تو پھر خداوند نے خوبصورت بات کہی، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح نے ایسے معاملے میں دیوانی اختیار رکھنے کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ رومی حکومت کو یہ دعویٰ حاصل تھا اور اس نے وہیں رہنے دیا۔ اس نے عورت کو نہ مجرم ٹھہرایا نہ معاف کیا۔ ابھی یہ کام کرنے کا اس کا وقت نہیں آیا تھا، مگر خداوند نے اسے خبردار ضرور کیا کہ اسے گناہ سے خبردار رہنا چاہیے۔ اس ساری کہانی میں عورت ندامت سے کانپتی رہی، کیونکہ اس کی تبدیلی کا وقت آ گیا تھا۔ ماضی گزر گیا، ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، کیونکہ زندگی دینے والا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پولس رسول بھی ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں پچھلے گناہوں کو یاد نہیں کرنا، بلکہ خدا کے اس رحم کو یاد کرنا ہے جس کا تجربہ ہم کرتے ہیں۔ شکریہ۔